اسلامی تاریخ کو اکثر صرف مردوں کی کہانی سمجھا جاتا ہے، لیکن آج ہم پردہ اٹھائیں گے ان طاقتور اور اکثر بھلا دی جانے والی خواتین کی داستانوں سے۔ وہ خواتین جنہوں نے سچ مچ تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ ایک عام خیال ہے کہ اسلامی تاریخ میں خواتین کو کہیں پیچھے پس پردہ رکھا گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات واقعی سچ ہے؟ تو اس سچائی کو جاننے کے لیے ہم ایک سفر پر نکلیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس عام بیانیے کو چیلنج کریں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے ایمان کی وہ مضبوط بنیادیں جو ان خواتین نے رکھیں۔ اس کے بعد بات ہوگی علم و حکمت کی۔ پھر ہم چلیں گے میدان جنگ میں ان کی جرأت دیکھنے، اور آخر میں ہم سمجھیں گے کہ ان کی میراث آج بھی اتنی اہم کیوں ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس غلط فہمی کو ہی دور کرتے ہیں کہ تاریخ میں خواتین کا کوئی بڑا کردار تھا ہی نہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ اس بیانیے کو چیلنج کیا جائے اور اصل حقیقت کو سامنے لایا جائے۔ اچھا، ہر بڑی تحریک کے پیچھے کچھ ستون ہوتے ہیں جو اسے کھڑا رکھتے ہیں۔ اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں یہ ستون کوئی اور نہیں بلکہ چند بہت ہی باہمت خواتین تھیں جنہوں نے ایک نئے دور کی بنیاد رکھی۔ اور اس فہرست میں سب سے پہلا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ سوچئے ذرا، مکہ کی ایک انتہائی کامیاب کاروباری خاتون، لیکن ان کی اصل طاقت ان کی دولت نہیں تھی، ان کا ایمان تھا۔ وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ نہیں تھیں، وہ اسلام پر ایمان لانے والی پہلی انسان تھیں، اور اس نئے پیغام کی سب سے پہلی، سب سے بڑی حمایتی اور محافظ تھیں۔ اب ذرا ایک اور تصویر ذہن میں لائیں، ایک ایسی ملکہ جو فرعون کے عالی شان محل میں رہتی ہے، ہر طرح کی شان و شوکت اس کے قدموں میں، لیکن وہ اس سب کے بجائے روحانی سچائی کو چنتی ہے۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی، جنہوں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا صرف اپنے ایمان کی خاطر۔ اور پھر ذکر آتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کا۔ ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ قرآن پاک میں پوری ایک سورت ان کے نام سے منسوب ہے۔ وہ پاکیزگی اور اللہ پر کامل یقین کی ایک زندہ مثال ہیں، اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ وہ تاریخ کی واحد خاتون ہے جن کا نام قرآن میں لیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جنتی عورتوں کی سردار کا لقب دیا۔ وہ صرف ایک بیٹی نہیں تھی بلکہ مکہ کے مشکل ترین دنوں میں اپنے والد کے لیے ایک ڈھال کی طرح کھڑی رہیں۔ ان کی ہمدردی اور صبر نے انہیں ایک لازوال مثال بنا دیا۔ تو ایمان کی طاقت تو ہم نے دیکھ لی، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ان خواتین نے علم و حکمت کے میدان میں بھی اپنی ذہانت کا لوہا منوایا، اور اس سوچ کو بالکل غلط ثابت کر دیا کہ علم پر صرف مردوں کا حق ہے۔ ذرا اس نمبر پر غور کریں، 2210۔ یہ کوئی عام عدد نہیں ہے، یہ ان احادیث کی تعداد ہے جو اکیلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہم تک پہنچائی ہیں۔ یہ ایک عدد ان کے علم کی گہرائی اور اسلامی قانون اور تاریخ پر ان کے زبردست اثر کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور یہی چیز انہیں تاریخ کے سب سے بڑے علماء کی صف میں کھڑا کرتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ام مؤمنین یعنی مومنین کی ماں کا درجہ دیا گیا ہے، لیکن وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہی نہیں تھیں، وہ ایک ایسی عظیم اسکالر تھیں، ایک ایسی استاد جن کی علمی محفلوں میں مرد اور خواتین سبھی علم حاصل کرنے آتے تھے۔ ان کی دانش آج بھی اسلامی فکر کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اچھا، تو علم کے میدان سے اب ہم رخ کرتے ہیں ایک بالکل مختلف میدان کا، میدان جنگ کا۔ یہاں اسلامی تاریخی خواتین نے بہادری اور جرأت کی ایسی داستانیں رقم کی جنہیں اکثر تاریخ کی کتابوں میں وہ جگہ نہیں ملی جس کی وہ حقدار تھیں۔ اس کی سب سے زبردست مثال ہے نصیبہ بنت کعب رضی اللہ عنہا۔ جنگ احد کا میدان ہے، وہ سپاہیوں کو پانی پلا رہی ہیں۔ اچانک مسلمانوں کی صفیں ٹوٹتی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اسی لمحے وہ پانی کا مشکیزہ ایک طرف پھینکتی ہیں، تلوار اور ڈھال اٹھاتی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک زندہ ڈھال بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اور ان کی ہمت صرف احد کی جنگ تک محدود نہیں تھی، نہیں، وہ اپنی پوری زندگی اپنے ایمان کے دفاع میں لڑتی رہیں، یہاں تک کہ ایک جھوٹے نبی کے خلاف لڑتے ہوئے انہوں نے اپنا ایک ہاتھ بھی گنوا دیا، لیکن ان کا عزم کبھی کمزور نہیں پڑا۔
اور پھر ایک اور حیرت انگیز کہانی ہے خلا بنت الازور رضی اللہ عنہا کی، ایک ایسی جنگجو کہ ان کی مہارت کی وجہ سے انہیں سیاہ سوار کا لقب ملا۔ پہلے تو انہوں نے مرد کا بھیس بدل کر لڑتے ہوئے اپنے بھائی کو آزاد کرایا، اور پھر جب وہ خود دیگر خواتین کے ساتھ قید ہو گئیں تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ خیمے کے کھمبوں کو ہتھیار بنا کر رومی فوجیوں کو بھگا دیا۔ کیا کمال کی ہمت تھی! لیکن دیکھیں، بہادری ہمیشہ تلوار اٹھانے کا نام نہیں ہوتی، کبھی کبھی جرت خاموش استقامت میں ہوتی ہے، جیسے کہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کی جرت، جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہجرت کے خطرناک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کھانا پہنچایا، اور بعد میں اپنے بیٹے کی شہادت جیسی بڑی آزمائش کا سامنا بھی ایک پہاڑ جیسے ایمان کے ساتھ کیا۔ تو ان سب کہانیوں کو جب ہم ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑی اور واضح تصویر سامنے آتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کہانیاں آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہیں؟ ان کی میراث اتنی اہم کیوں ہے؟ یہ کہانیاں اس ایک بات کو بالکل صاف کر دیتی ہیں کہ خواتین تاریخ میں کہیں پیچھے نہیں تھیں، وہ ذہین کاروباری رہنما تھیں، دین کی مضبوط ستون تھیں، صف اول کی عالمہ اور دانشور تھیں، اور میدان جنگ کی نڈر سپاہی بھی۔ وہ ہر شعبے میں تاریخ بنانے والوں میں شامل تھیں۔ تو ان داستانوں کو یاد کرنے کا مطلب صرف ماضی کی ایک کہانی سننا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے تاریخ کے اس ریکارڈ کو ٹھیک کرنا جو اکثر ادھورا ہم تک پہنچا ہے۔ یہ کہانیاں ہمیں آج کے لیے طاقتور رول ماڈلز دیتی ہیں اور اپنی تاریخ کی ایک زیادہ مکمل اور زیادہ سچی تصویر دکھاتی ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال پر بات ختم کرتے ہیں۔ جب ہم ماضی کی سب آوازوں کو سنتے ہیں، خاص طور پر ان آوازوں کو جنہیں اکثر نظر انداز کر دیا گیا، تو ہمارے حال اور مستقبل کے بارے میں ہماری اپنی سمجھ کتنی بدل جاتی ہے؟